پہلے دو آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کی نبی نے اپنے بیویوں کی خوشنودی کی خاطر بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں، پہلے دو آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کی نبی نے اپنے بیویوں کی خوشنودی کی خاطر بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اپنے بیوی کی خوشنودی کی خاطر جو چیز حلال تھے تو اپنے لیے حلال قرار دیا، جو چیز حلال تھے اپنے لیے حرام قرار دیا۔ اللہ نے اسے کرنے کی ممانعت فرمائے اور حکم دیا کہ اپنے لیے کہ آپ اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیں، کیونکہ آپ تو خامخواہ مشقت میں پڑنے والی بات ہے جب آج کے، کیونکہ اللہ نے جو چیز کو حلال قرار دیا آپ نے اس کو حرام قرار دیا، اور اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی وہ شہد کی معاملے کے اوپر۔ ماریہ قبطیہ اس کی واقعہ تھی۔ تو آج کی جو آیات میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نبی کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے تم سے بہتر ازواج مہیا کر دے گا۔ تو گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے شہد کو استعمال نہ کرنے یا لونڈی سے فائدہ نہ اٹھانے کی قسم کھا لی۔ وہ لونڈی ماریہ قبطیہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو یہ بشارت دی، سنائی دی کہ میری وفات کی بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے، خلیفہ اول، اور ان کی بعد حضرت عمر یہ منصب سنبھالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کی بات تھی جو حضرت حفصہ کو بتائے تھے، اور یہ تھی کہ یہ باتیں کسی کو ذکر کرنے کا نہیں تھا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اس بات کا ذکر کر دی، کیونکہ ایک دوسرے سے بڑے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑے محبت کرتی تھی۔
کیونکہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑے مانوس تھے، ایک دوسرے اچھے انسیت اچھے تعلقات رکھتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بات کا ذکر فرما. بات کیا تھی کہ میری بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو اس منصب کو سنبھالیں گے. نبوت تو نہیں، خلافت یعنی سلطنت تھی. اور اس کی بعد حضرت عمر فاروق. آپ ان کی حوصلہ اس بات کی خوشی محسوس تو ہوئے حضرت حفصہ کی بات کو اپنے دلوں کے اندر رکھ نہیں پائی. یہ حوصلہ کی کمی تھی ان کے اندر، کیونکہ خوشی کی بات تھی. دوسری دیکھی جائے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اچانک اس بات کا ذکر کیوں فرما دی کہ اللہ کے رسول کے جانے والے اس دنیا سے وصال ہونے والے. یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہوں گے. اب اللہ کے رسول نے یہ جو راز کی بات ہے شاید اپنا مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اشارے ہوں گے جس کی وجہ سے بتا دیے ہوں گے. کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنا مرضی سے تو کوئی بات بتاتے نہیں تھی. جب اللہ کے رسول اپنا مرضی سے کچھ بات بتاتے نہیں تھے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوئے کہ اللہ کے رسول کی بات جو خلیفہ ہوں گے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے بعد عمر فاروق، اس بات کا ذکر اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ کو کہہ دی. اور پھر مانا بھی کہ آپ یہ راز کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ بات بتا دیں تو لوگ جو ہے قسم بقسم کی باتیں بنا سکتے ہیں. جسے رافضیوں نے کہا کہ اصل میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات بتا دی ہے، اور یہ بتانے کا حضرت حفصہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے بعد یہ چاروں نعوذ باللہ یہ کیا کہنے لگا کہ حفصہ کو اللہ کے رسول نے فرما دی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہوگا. یہ اپنے کتابوں میں لکھ کر حافظیوں نے نعوذ باللہ علیہ باللہ ایسے کوئی بات نہیں تھی. اور پھر یہ لوگ اپنا ہی مرضی سے ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تین چاروں آپس میں منصوبہ بنائے کہ اللہ کے رسول کو ختم کر دے. نعوذ باللہ یہ رافضیوں کا سوچ ہے. اللہ کے رسول کو ختم کر کے نہ اس منصب کو سلطنت کو خود ہی سنبھال لے. یہ کفریت تک جا کر پہنچا ہوا ہے. یہ رافضی اپنا ہی مرضی سے باتیں بتانا شروع کر دی. اب جب یہ بات بتا دی میرے دوستوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کچھ بعض حصہ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جبکہ پوشیدہ طور پر ایک بات کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک بیوی سے فرما دی، پر جب اس نے بتلا دی کہ وہ بات اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو پیغمبر علیہ السلام پر، حضرت حفصہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات ذکر فرما دی. یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمایا، یہ راز کی بات ہے. ایک دوسرے امہات المومنین عائشہ صدیقہ اور حفصہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کی کان میں بات کو ڈال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس بات کا اصطلاح فرما دیا. کچھ
بعض باتیں حضرت حفصہ کو ذکر کرنا آپ نے میں نے جو راز کی بات بتایا تھا کہ آج عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا، لیکن بات کیا تھی پرانی بات بتایا، باتوں کی کچھ حصہ اللہ حفصہ نے ذکر کر دی، اللہ کے رسول نے ذکر فرما دیا۔ تو اللہ حفصہ پوچھنے لگے وَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا جو أظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد، کچھ باتوں کو اللہ کے رسول نے ظاہر کیا اور کچھ باتوں کو ظاہر نہیں کیا۔ پھر بولو وَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا جب اللہ کے رسول نے اس بات کو بتا دیا کہ آپ نے اسے کچھ حصہ تو بتایا، تو کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو راز کی بات ہے، اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ کو بتایا، حضرت حفصہ عائشہ صدیقہ کو بتا دی، لیکن اللہ کے رسول کی علم میں تو نہیں تھی یہ بات، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھی۔ تو حضرت حفصہ پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتا دی؟ اللہ کے رسول نے قال نبأني العليم الخبير، کہ مجھے وہ بات اس نے بتایا جو ہر چیز کی علم رکھنے والا ہے، جو ہر چیز سے باخبردار ہے، اسی ذات نے مجھے اس بات کا ذکر فرما دیا۔ والدنیا وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے اطلاع فرما دی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی۔ یہ راز کی بات ہے۔ جب حفصہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتا دی، وہ ظاہر جو سارے چیزوں کی علم رکھتے ہیں، جو ہر بات سے ہر خبر سے باخبر ہے، اس کی ذات، اسی ذات نے مجھے اس بات کو بتا دیا۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ قال نبأني العلیم الخبیر، کہ میں نے جو بات بتایا اپنے مرضی سے نہیں بتایا، نہ ہی مجھے معلوم تھے، بلکہ میں نے تو جو بات تمہیں بتا دیے وہ بات اللہ کی طرف سے بدریہ وحی کے اللہ نے مجھے بتا دیا۔ جو ہر چیز کی علم رکھتے ہیں، جو ہر کی خبر رکھتے ہیں، ہر خبر رکھنے والے ذات نے مجھے اس بات کا اطلاع دے دی ہے کہ تم نے عائشہ صدیقہ کو یہ بات بتا دی۔ پھر آگے فرمائیں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں راز کو بتانے والے، تم دونوں راز کو بتانا اور سننا، بھائی غیبت کرنا اور غیبت کا سننا، نعوذ باللہ یہ غیبت نہیں تھی، دیکھیں یہ حوصلہ کی کمی تھی، یہ دونوں مخالف بھی نہیں تھے اور دونوں اللہ کے رسول کی دشمن بھی نہیں تھے۔ فقط سقط یعنی دونوں مائل ہو گئے، دونوں نے توبہ کر لی۔ ان تتوبا الی اللہ، اللہ کی طرف دونوں مائل ہو گئے۔ فقط سقط قلوبکما، تو بے شک تمہارے دل مائل ہو چکی ہیں، یعنی تم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، گویا کہ تمہارا توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ اب بات یہ دیکھنے میں حافظوں نے جس انداز سے بات کو گھما دی کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ چاروں نے منصوبہ بنائے ہیں اللہ کے رسول کو ختم کر دی جائے اور یہ سلطنت کو قبضہ کر لی جائے، نعوذ باللہ۔ یہ حافظین نے گھمایا کہ اگر تمہیں یہ بات بتایا، حفصہ کو بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، نہیں اللہ کے رسول نے بدعا فرمایا۔ اب بات یہ اسی کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول دنیا سے مثال کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے اس منصب کو سنبھالیں گے، اس کی ذمہ داری کو لے کر کون چلیں گے؟ اللہ کے رسول نے بتا دی جو ہوا ابوبکر صدیق ہے، اللہ کے رسول نے شاید وہ باتیں اپنا مرضی سے نہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوئے ہیں، اس بات کو بتا دیے، ورنہ یہاں یہ بات اسے نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ نے جو راز کی بات حفصہ کو بتا دی، وہ حفصہ نے عائشہ صدیقہ کو بتا دی۔
اللہ نے فرما دیا تو اس سے مطلب اللہ کو بھی رضامندی ہے اس میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول بنانے کا اور عمر فاروق کو خلیفہ ثانی بنانے کا، اور دونوں ایک کے بعد دیگر جو دونوں خلیفہ بنیں گے اس بات کی شرح اللہ کی طرف سے بھی ہوئے۔ تو جو منکر ہوگا اس بات تو وہ پھر مسلمان سے خارج ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا مرضی کا بات تو نہیں بتایا۔ اب ان دونوں کی دلوں میں جو حوصلہ کی بات تھی، ہمت کی بات تھی، یہ کم حوصلے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بات بتا دیا۔ دونوں مخالف بھی نہیں تھے ایک دوسرے کی، نہ ہی دونوں ایک دوسرے کو دشمن تھے۔ اللہ کے رسول کی یہ چاہت نہیں تھا، اللہ کے رسول کی یہ چاہت نہیں تھی کہ تم ایک دوسرے کو بات بتا دو۔ یہ چاہت کی بات آ رہی ہے، دیکھیں بات تو سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہاں فقط سبت قلوبکما، سبت کا مطلب دل کا ٹیڑھے ہو جانا، نہ ان کا دل ٹیڑھے ہوئے ہیں نہ، اور نہ ہی ان کی بدلیاں کی تھی، نہ ان کا دل ٹیڑھی ہوئے۔ سبت کا مطلب یہ ٹیڑھی کا مطلب نہیں لینا ہے، نہ ہی ان کا دل ٹیڑھی ہوئے نہ ان کا بدنیتی تھی، بلکہ ان کی کم حوصلگی کی وجہ سے دوسرے کو بات بتا دی۔ اس سے مطلب اللہ کے رسول مخالف نہیں تھے، ہم نے بتا دیا۔ آپ بول رہے ہیں ان تتوبا الی اللہ، اگر تم نے توبہ کر لیا فقط سقط قلوبکما، یہ گویا کہ تم اللہ کی طرف مائل ہو چکی ہے، یعنی اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ بھی معصوم ہو گئی، یہ بھی معصوم ہو گئی، بڑے گناہ کی کام نہیں کیے، اولا کے خلاف کام کیے، اللہ کے رسول کے مزاج کے خلاف کام ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ اولا کے خلاف بات ہی بتانا نہ تھا، باتیں بتا دی تو اولا کے خلاف ہوئے۔ بھائی جو عائشہ صدیقہ کو بھی نعوذ باللہ کی لاحقات کرتے یہ رافضی، اللہ حفصہ کو بھی ابو بکر صدیق کو اور فاروق کو بھی منصوبہ بنا لیا تھا اللہ کے رسول کو قتل کرنے۔ کیا شیطان ابلیس ہوگا، یہ اپنے کتابوں میں لکھے۔ اب دیکھیں میرے دوستوں، زہر دے کے مارنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، ازواج مطہرات کی۔ تو آپ یہاں پر میرے دوستوں، ورنہ ان کی یہ جو سوچ تھی کہ ابو بکر صدیق جو عمر فاروق ایک کے بعد ہی دیگر ہے نہ مسند خلافت پر ممکن ہوں گے، البتہ شہد والے معاملہ میں ازواج مطہرات کا ضرور ایک اسکیم بنائی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی یہاں زیادہ قیام نہ کریں۔ بات سمجھیں، حضرت زینب کی وہاں قیام نہ کریں، یہ ایک عصبیت والی بات آ گئی۔ رافضی کے اندر یہ عصبیت ہوتی ہے۔ اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، بھائی اہل بیت کو تو اہل سنت والجماعت بھی مان رہے ہیں نا، سبھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اب ان بات کو جو ہے اس نے گھما پھرا کر تو حضور علیہ السلام حضرت زینب کی یہاں زیادہ قیام نہ کرے، اور ایک قابل کے مطابق بیویوں کی درمیان اس قسم کی رقابت ایک فتنی عمل ہے، تاکہ اسی ان کو رکنا چاہ رہے تھے حضرت زینب کی گردان سے۔ اب آگے لے آیا ازواج مطہرات کی ایک سرزنش دوسرے انداز میں کی ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور آئے نبی کی بیوی، اور آئے نبی کی بیوی، اگر تم نبی علیہ السلام کی خلاف مزید جدبندی کرو گے، یعنی اللہ کے رسول کی مزاج کے خلاف، اللہ کے رسول کو مخالف نہیں، اللہ کے رسول کی دشمنی نہیں دیکھیں، وہ ازواج طاہرات مسلمات المؤمنین، بھائی وہ کیسے خلاف ہوں گے؟ تو آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، ایک دوسرے کی مدد کرو گی کہ راز کی بات ایک دوسرے کے کان میں ڈال کے تم لوگوں نے آپس میں جیسا اللہ کے رسول کے مزاج کے خلاف اور اولیاء کے خلاف بات کیا، جو کہ تمہارے شوہر تھے اللہ کے رسول جو سارے دنیا کی رحمت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جن کے وسیلے سے اللہ نے پورے کائنات کو بنایا، چاند سورج کی روشنی کر گلاب کی خوشبو جن کے وسیلے سے اللہ نے بنا دی، جو پتے پتے کا نبی، سمندر کی مچھلیوں کی نبی، اللہ اکبر، سارے دنیا کی سردار بنا کر اللہ نے اپنے رسول کے دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ تو کیا امہات المومنین کو اس بات کی سوچ نہیں ہے؟ ان کو بھی اس بات کی علم ہے
آپ آئیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، لیکن اللہ رب العزت بطور تنبیہ کے پھر بھی فرما دیا اگر اللہ کے رسول کی مجاز کے خلاف آپس میں ایک دوسرے سے باتیں یعنی کن باتیں کرتے رہو گے تو بات سننا تو نبی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا تمہیں ہی نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کیوں کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت تو ان کے لیے کارساز ہے، آقا ہے، اور رفیق کو اللہ تعالیٰ کی رفیق ہے، اللہ کی دوست ہے، اور اللہ ان کے لیے کارساز ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ پھر وہ جبریل پھر فرما دیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کی اعانت کرنے والوں میں سے ہیں، آپ کی مدد کرنے والوں میں سے اللہ کے رسول کی۔ اب پھر فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک بخت مومن بھی آپ کے ساتھ معاون ہیں، جتنے مومن نیک بخت مومن ہیں، نیکار مومنین ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے معاون ہیں۔ ایک تو بذات خود اللہ، دوسرے جبرائیل علیہ السلام، تیسرے صالح المؤمنین، چوتھے نمبر والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ کے فرشتے اس کی معاون ہیں۔ جبرائیل کی بات عام فرشتوں کی ذکر بھی فرما دی، اور بھی جتنے بڑے بڑے طاقتور فرشتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کی حمایت کی، اللہ کے رسول کی رفیق، اللہ کے رسول کی مددگار اور اعانت کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ اللہ کے رسول کی مجاز کی مخالفت کر کے اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں اٹھا سکو گے بلکہ خود ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ امہات المومنین کو اللہ رب العزت نے خود فرما دی ہے۔ اب آگے دیکھیں بھائی کہ آئندہ کے لیے سے حرکت نہ کرنا اللہ نے فرما دی۔ اللہ نے دوسری انداز میں ازواج مطہرات کو متنبع فرما دیا ہے۔ امہات المومنین پیغمبر کی ذات کو پریشان نہ کرو، اگر تم یہی وتیرہ تمہارے رہا عسى ربہ ان طلقتن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دے، اللہ کے نبی اگر تمہیں طلاق دے دے تو پھر شاید اس کی پروردگار اس کی یہ تبدیل یعنی بیویوں کو تبدیل کر کے تم سے بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کو طلاق دے دیں گے اللہ کے رسول کو دوسرا شادی اللہ کروا دیں گے جو تم سے بہتر ہوں گے۔ اور بہتر کا مطلب کیا کہ دیکھو آپ بھی بات آ جاؤ، اللہ کے رسول کی مجاز کیا، اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرو، جو رحمت للعالمین سید خاتم الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے، اور جو سارے جہان کی سردار بن گئے دنیا کے اندر تشریف لائے، تم ان کی بیوی ہو، تم ان کی بیویاں ہو، تو لہذا ان کی مجاز کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اگر اللہ کے رسول تمہیں طلاق دے دے تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول کو اس سے بہترین بیویاں عطا فرما دے۔ وہ بیویاں کیسے ہوں گے یہ بھی تنبیہ ہے کہ وہ بیویاں کیسے ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ خیرا منکن، اب فرما دیا کہ مسلمان، آگے فرما رہے کہ خیرا منکن، اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمات مؤمنات، وہ فرمانبردار مومنات ایماندار قانتات، قنوت کرنے یعنی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے تائبات توبہ کرنے والی ہوگی۔ ایک تو مومنات فرمانبردار، دوسری مومنات ہوں گے مسلمات ہیں، پھر مومنات ہے، اس کی بات قانتات ہے، پھر تائبات ہے توبہ کرنے والی بھی ہوں گے، پھر سائحات عابدات وہ بڑی عبادت گزار عورتیں ہوں گے، وہ پھر سائحات اور روزہ رکھنے والی یا سیاحت کرنے یعنی ہجرت کرنے والی اللہ کے رسول کے ساتھ جو اللہ کے حکم میں ہجرت کیا، امہات المومنین بھی ہجرت کیے تھے تو وہ ہجرت کرنے والی بھی ہوں گے۔ سیبات معبدارہ، جو بیویاں سیبہ بھی ہوں گے، جو بیویاں بکرا بھی ہوں گے۔ یعنی سیبہ کس کو کہا؟ میرے دوستوں کے خاوند گیرہ، جو
پہلے سے شادی شدہ ہے، پہلے سے شادی شدہ، اب کہا جو پہلے شادی نہیں ہوئے، تو دونوں کی مثال اللہ نے دی۔ اب اس کے اندر بڑی حکمت ہے، جو غیر شادی شدہ ہے، جو زوجہ ہے، اس کے لیے کہ خاوند کی عورت کی خصوصیت کیسے ہوا کہ خاوندیدہ عورت کی خصوصیات اس اعتبار سے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کیا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے رسول کو امہات المومنین میں سے ابکارہ جس کو بکرا کہتے ہیں غیر شادی شدہ کتنی تھی؟ اللہ کے رسول ایک ہی بیوی تھی نا، حضرت عائشہ صدیقہ، اور باقی سارے سیبہ تھی، شادی شدہ بیوہ نہ طلاق یافتہ یا بیوہ۔ آپ دیکھیں حضرت جابر سے پوچھا کہ تم نے شادی کر دی؟ اللہ کے رسول نے جب پوچھا بولے یا رسول اللہ شادی کر لی، تو کہا کہ لگ رہا اگر دو سیدھا عورت سے نکاح کرتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر نے کیسے کیا؟ بولے یا رسول اللہ سیبہ نہ نکاح شدہ عورت تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہ تم اگر دو سیدھا سے شادی کرتے تو اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جابر سے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں نے دو سیدھا سے شادی اس لیے نہیں کی ہے کہ میرے 10 بہنیں ہیں، میری کتنی ہے 10 بہنیں ہیں، اس میں سے 2 بہنوں کی شادی ہوئی، باقی 8 بہنیں میرے گھر میں ہیں۔ تو اگر میں نے غیر شادی شدہ دو سیدھا لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر میری بہن کو کون سنبھالتے؟ کیونکہ یہ بھی غیر شادی شدہ ہے، یہ میرے 8 بہنیں بھی غیر شادی شدہ ہے، کون کس کو سمجھاتے ہیں؟ ایک دوسرے کو باتیں مانتے نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے کہ میں نے اپنے دونوں بہنوں کی جب شادی ہوئے باقی 8 بہنیں ہیں، ان بہنوں کو سنبھالنا بھی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، اس بات کی بنیاد پر میں نے شادی سیبہ سے کیا، یعنی شادی شدہ عورت سے میں نے شادی کیا تاکہ میرے بہنوں کو بھی سنبھالتے رہے، ان کو سنبھال کے ان کا نکاح شادی بھی کروا دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو امہات المومنین سے ایک ہی تھے تو دو سیدھا تھے غیر شادی شدہ، باقی سارے شادی شدہ بیوہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر کی حکمت بتا دیا کہ شادی شدہ عورت کی یہ حکمت ہے کہ وہ گھر کو سنبھالنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے رسول کو نہ بکرا یعنی ابکارا سیبات و ابکارا یعنی خاوند والے جو پہلے شادی شدہ بیوہ یا پھر غیر شادی شدہ دو چیزیں دونوں بیویاں عطا فرما دیں گے۔ تو پھر آپ لوگ کیا کرو گی؟ تو لہذا اپنے آپ کو قابو کرو کہ آپ ایک نبی کی بیوی ہو، آپ ایک امہات المومنین ہو، اللہ کے رسول کی بیویاں ہو، تو لہذا ایسی حرکت نہ کرنا اللہ کے رسول کی مجاز کے خلاف، لیکن اللہ کے رسول سے دشمنی یا عداوت نہیں تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے دوستوں کیا رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان سے خارج ہے۔ جو محبت رکھتے ہیں وہی سچے مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے